السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ تابوت سکینہ کیا چیز ہے، اور یہ موسیٰ اور ہارون کا ترکہ ہے، کیا اس کو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اس وقت میرے پاس شبیر احمد صاحب کا ترجمہ موجود ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم کو بتاؤں گا، اور کس طرح یہ آج کے دن قابل عمل ہے اس کی وضاحت کر دوں گا۔ تو شبیر صاحب کا جو ترجمہ ہے، اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ نشانی اس کی بادشاہی کی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس وہ صندوق جس میں ہوگی تسکین تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں جو چھوڑی ہیں آل موسیٰ اور آل ہارون نے اٹھائے لائے رہے ہوں گے جیسے فرشتے، بے شک اس میں ایک بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم مومن۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر اس روایتی ترجمے سے جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو نبی نے اس کی نشانی بتائی ہے، اور بادشاہی یہ ہے کہ اس کے پاس وہ صندوق ہوگا جس میں تسکین ہے تمہارے رب سے، اور موسیٰ اور ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، اور اس کو فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ تو یہ کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے کہ یہ آج کے لوگ اس سے کوئی ہدایت حاصل کر سکیں۔ اس آیت کا ہدایت سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے، مکمل طور پر یہ ایک ماضی کا قصہ بنا ہوا رہ جا رہا ہے۔ تو آئیے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ وقال لہم، اور کہا ان کے لیے نبیہم، ان کے خبر دینے والے نے، ان آیات، بے شک آیت یعنی بے شک نشانی، ملک ہی اس کے اختیار کا، ان یاتیکم، یہ کہ وہ تمہیں دے گا، التابوت، التابوت یہ الف لام لگا کر اس کو معرفہ کیا گیا ہے، اس کا مادہ اصل میں توب ہے، بھی جس سے توبہ نکلا ہے، پلٹنا، متوجہ ہونا، تو خاص متوجہ ہونا، فی ہے سکینتن، اس میں سکون ہے، اس میں ٹھہراؤ ہے، من ربکم، تمہارے رب سے، وہ بقیتن، اور بقایا ہے یا اس میں باقی ہے، بچا ہے، مما، اس سے جو طرح کا چھوڑا ہے، آل موسیٰ و آل ہارون، موسیٰ کے طریقہ کار والے اور ہارون کے طریقہ کار والوں نے۔ اب موسیٰ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو نتائج سے بے پرواہ ہو کر حق کی خاطر باطل سے ٹکرا جائے، اور ہارون معاون بوجھ اٹھانے والے کو کہا جاتا ہے۔ تحملہ الملائکۃ، اسے کائناتی قوتیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ ان فی ذالک، بے شک اسی میں، لآیاتن، ضرور نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم ماننے والوں میں سے ہو۔ میں پہلے ایک بار اس کا رواں ترجمہ بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آج کے دور میں کس طرح قابل عمل اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اور ان کے خبر دینے والوں نے ان کے لیے کہا، بے شک اس کے اختیار کی نشانی یہ کہ وہ تمہیں خاص متوجہ ہونا دے گا، اس میں سکون ہے تمہارے رب سے، اور باقی اس سے جو چھوڑا ہے موسیٰ اور ہارون کے طریقہ کار والوں نے، اسے کائناتی قوتیں اٹھائے ہوں گی، بے شک اسی میں ضرور تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ماننے والوں میں سے ہو۔ اب دیکھیں کہ یہ جو کہا، پہلے ہی کہا جا رہا ہے وقال لہم نبیہم، ان کے نبیوں نے ان کے لیے کہا۔ آپ نے تو نبی کا سلسلہ ہی بند کر دیا، لہذا آج کے لیے تو ناقابل عمل ہو گیا۔ تو نبی جو ہے وہ اللہ خبر دینے والے کو کہتا ہے، نبا خبر کو کہا جاتا ہے، نبی خبر دینے والا، تو ہم جمع کا صیغہ ہے، انہیں خبر دینے والا۔ تو اگر آج کوئی قرآن کی خبر آپ کو دے رہا ہے تو نبی وہی ہوگا، یعنی جو اللہ کی کتاب کی خبر دے۔ اگر اللہ کی کتاب سے وہ ایک لفظ بھی آگے پیچھے کر رہا ہے تو وہ نبی نہیں ہوگا۔ جہاں اس کے اپنے الفاظ شامل ہو گئے تو وہ نبی نہیں رہ جاتا ہے۔ نبی صرف اللہ کی بات کو اتنا ہی دینا جتنا اس کے اندر موجود ہے، صرف اس بات کو ہی سمجھانا۔ تو کہا ان کے لیے ان کے خبر دینے والوں نے جو صرف کتاب کی خبر دے رہے ہیں، ان آیات ملک ہی، کہ بے شک اس کے اختیار کی نشانی ہے، یعنی اس کے ذریعے جو آپ کو اختیار ملے گا اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ تمہیں خاص متوجہ ہونا دے گا۔ اب آپ جیسے جیسے آپ کو کتاب کی بات سمجھ میں آئے گی آپ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، آپ اس کی طرف پلٹیں گے، یعنی توبہ کریں گے، متوجہ ہوں گے۔ جب متوجہ ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، اس میں فی سکینتن، کہ اس میں آپ کو ایک ٹھہراؤ ملے گا، ایک سکون ملے گا تمہارے رب سے۔ اور پھر جو اس میں باقی رہ گئے، جو اس میں اصل میں بقا جو مل رہی ہے اس کے رہ جانے والی بات، تو وہ اس سے جو چھوڑ رکھا ہے موسیٰ کے طریقہ کار والوں نے، یعنی جو حق بات کے لیے بے پرواہ ہو کر باطل سے ٹکرا جاتے ہیں اس طریقہ کار والے کے، اور جو اس کے معاون بوجھ اٹھانے والے ہو جاتے ہیں، جو اس کے مددگار بن جاتے ہیں، اس کے ساتھی بن جاتے ہیں، تو اس طریقہ کار والے، اور اسے کائناتی قوتیں اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی آپ کا ہر وہ عمل جس کا اچھا نتیجہ نکلتا ہے وہ کائناتی قوتوں سے نکلتا ہے، یہ ملائکہ کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ تو کائناتی قوتیں اس کا بوجھ اٹھائی ہوئی ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے آپ اللہ کے احکامات کو سمجھتے ہیں تو اس عمل کا کیا نتیجہ نکلے گا وہ کائناتی قوتیں بتاتی ہیں، اور وہ کائناتی قوتوں نے اٹھا رکھا ہے، آپ جیسا عمل کریں گے ویسے ہی اس کے نتائج ملتے رہیں گے۔ آخر میں پھر کہا کہ بے شک اسی میں تمہارے لیے ضرور نشانی ہے اگر تم ماننے والوں میں سے، آپ ماننے والے ہوں گے، اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے، اللہ کیا حکم دے رہا ہے، آیتوں میں کیا بتا رہا ہے، جب اس کو آپ سمجھیں گے
تو آپ کو وہ اختیار حاصل ہوگا، آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اس میں پھر آپ کو ایک سکون، ایک ٹھہراؤ ملے گا، اور جب اس کا اختیار آپ استعمال کریں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، تو پھر آپ اس نظام کے لیے لڑنے والے بھی بن جائیں گے، اس کے لیے معاون مددگار بھی بن جائیں گے، اور یہ سارا کچھ جو کائناتی قوتوں نے اس کا بوجھ اٹھا رکھا ہے، اور یہی نشانی ہے اگر تم ماننے والوں میں سے ہو۔ تو آج بھی اگر لوگ ماننے والے ہیں وہ اس طرح سے بوجھ اٹھائیں کہ اللہ کی بات کو جو خبر دے رہا ہے اس خبر کے ذریعے، یعنی اللہ کی کتاب کی آیتوں کے ذریعے اس کو سمجھیں، تو پھر اس کا وہ اختیار آپ کو ملے گا جب آپ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اس میں مکمل ٹھہراؤ ہوگا رب کی طرف سے، اور وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا، وہ بقا مل جائے گی جس کو موسیٰ اور ہارون کے طریقہ کار والوں نے اٹھا رکھا تھا، اور اس کی مدد جو وہ اس کا سارا بوجھ کائناتی قوتوں نے اٹھا رکھا ہوتا ہے، کسی انسان کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس عمل کا نتیجہ اس کائناتی قوتوں کے ذریعے ہی ملے گا، اور یہی ماننے والوں کے لیے بہترین نشانی ہے۔ اس پر عمل کریں تو اس کے مطابق آپ کو نتائج مل جائیں گے۔ تو امید ہے اتنی وضاحت کافی ہوگی کہ کوئی تابوت سکینہ کوئی تابوت نہیں ہے، التابوت خاص متوجہ ہونا ہے تو یہ اسی کی طرف سے ہے۔ اسی طرح ملائکہ کوئی فرشتے نہیں ہیں بلکہ وہ کائناتی قوتیں ہیں، آج بھی آپ جیسا عمل کریں گے کائناتی قوتیں آپ کو اس کے مطابق نتائج دیتی رہیں گی، اور جیسے ہی آپ اللہ کی آیتوں کی طرف متوجہ ہو کر اس کو سمجھ کر اس خبر کے مطابق آپ عمل کریں گے تو آپ کو وہ اختیار مل جائے گا، اور وہ سکون رب سے مل جائے گا، وہ ٹھہراؤ مل جائے گا جس کا متقاضی ہے، جس کا قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ ماننے والے کس طرح سکون میں آتے ہیں، کس طرح ٹھہراؤ میں آتے ہیں۔ پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی ہو تو بعد میں سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔